بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذاب آل فرعون دابہم، کذاب آل فرعون دابہم مبتدا مقدر ہے، دابہم کذاب آل فرعون، حال ان مشرکوں کا مثل حالت آل فرعون کے ہے۔ یہ تخویف دنیاوی ہے، تو یعنی سزا یابی کفر میں فرعون والوں اور ان لوگوں کا ایک ہی حال ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، کیا تھا وہ حال؟ بیان داب، حالت مشترکہ کیا تھی؟ کفروا بآیات اللہ، کفر کیا اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ نے، پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی شدید العقاب، قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ ذالک، تالکہ کا مشار لے سمجھو، ذالک بلا جرم سزا دینا، ذالک بلا جرم سزا نہ دینا، بلا جرم سزا نہ دینا، ذالک بغیر جرم کے سزا نہ دینا، بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک لم یکو، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والا، تبدیل کرنے والا، نعمتن، نعمت کو جو انعام کیا اس کا، علی قومن، کسی قوم پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یغیروا، تبدیل کرتے ہیں، ما، اس حالت کو، بانفسہم، جو ان کے ساتھ ہے، وان اللہ سمیع علیم، اور یہ کہ اللہ سننے والا ہے تغیر قولی کو، علیم، جاننے والا ہے تغیر فعلی کو۔ اللہ بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا، جرم پر سزا دیتا ہے۔ اگر آپ نے سمجھا تو اوپر یہ بات چل رہی ہے، ان اللہ لیسا بظلام للعبید، کا معنی کیا کیا تھا؟ کہ بے شک اللہ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر، یعنی سزا بلا جرم نہیں دیتا، سزا بلا جرم نہیں دیتا، ذالک، یہ بلا جرم سزا نہ دینا، بأن اللہ، اس وجہ سے، کس کو سمجھ لیجیے، بأن اللہ، اس لیے ہے کہ اللہ بیان قاعدہ کلیہ عذاب، یہ قاعدہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نہیں تبدیل کرنے والا نعمت کو، انعمہا علی قوم، جو انعام کیا اس نے کسی قوم پر، حتیٰ یغیروا، حتیٰ کہ تبدیل کرتے ہیں، کون؟ وہی قوم والے، کس چیز کو؟ ما، اس حالت کو، بانفسہم، جو ان کے ساتھ ہے، ان کے نفسوں کے ساتھ ہے، کہ بجائے اطاعت کے نافرمانی کرتے ہیں، بجائے اطاعت کے نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ آیت سورۃ الرعد میں بھی ہے غالباً، آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیروا، ذرا دیکھو صفحہ نمبر 486، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ما سے مراد بھی نعمت ہے، اللہ نہیں تبدیل کرتا نعمتوں کو جو کسی قوم پہ کی ہوں، حتیٰ یغیروا، حتیٰ کہ وہ تبدیل کرتے ہیں، ما بانفسہم، اپنی حالتوں اور صلاحیتوں کو، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا،
اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کرنے کا فلا مرد لہ اسے کوئی رد کرنے والا نہیں، وما لہم من دونہ من وال اور نہیں واسطے ان کے اس سے کوئی بچانے والا۔ یہ دونوں ایتے لکھ لو، دیکھ لو، یہاں مولوی حضرات ایک شعر پڑھتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سنتے رہتے ہو؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ملا حضرات بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور جہالت سے سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میری طرف توجہ کرو، آیت کیا بتا رہی ہے اور شعر کیا بتا رہا ہے؟ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ قوموں کو نعمتیں دیتا ہے اور جب تک قوم شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ عذاب نہیں دیتا۔ آیت کا یہ مضمون ہے۔ اور شعر کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک قوم محنت نہ کرے اور قوم ترقی نہ کرے اور اپنے آپ کو سنوارے نہیں، اس وقت تک اللہ انعام نہیں دیتا، اللہ اس وقت تک انعام نہیں دیتا۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ قوم جب تک کفر نہ کرے، شرک نہ کرے، اللہ نعمت کی جگہ پہ عذاب نہیں بھیجتا، اللہ نعمتیں چھینتا نہیں۔ شعر کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ بالکل اس آیت کا الٹا معنی ہے۔ کئی بڑے بڑے حضرات یہ آیت پڑھیں گے اور پھر کہیں گے واہ، کہیں یاد آیا ڈاکٹر اقبال، یاد آیا، لیکن ڈاکٹر خود ان پڑھ تھا، وہ ڈاکٹر لندن میں پڑھا ہوا تھا، اور اس لیے تجھے یاد تو بے شک آئے ڈاکٹر اقبال، لیکن جہاں ڈاکٹر اقبال نے قرآن کا معنی سمجھے ہی کوئی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو بھی ملحوظ رکھو۔ ہاں بھائی، کذاب آل فرعون نمونہ تغیر، یہ اسی تغیر کا نمونہ ہے۔ دعبہم کذاب آل فرعون، ان مشرکین کی حالت بھی آل فرعون والی ہے، مثل حال فرعون کے، اور والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کذبوا بآیات ربہم، بیان دابے، کذبوا جھٹلاتے رہے، بآیات ربہم، ایک جیسے جرم ہے، پہلوں کا بھی جرم یہی تھا، مکہ والوں کا جرم بھی یہی ہے، پاکستان والوں کا جرم بھی یہی ہے۔ کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم، فأہلکنا، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بذنوبہم، وأغرقنا آل فرعون، اور یہ تخصیص بعد از تعمیم ہے، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، ان میں سے خاص کر، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، کل سب کے سب تھے ظلم کرنے والے۔ ان شر الدواب، پھر آ گیا زجر، ان شر الدواب، بے شک بدترین خلائق کے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، کفروا جاہدوا وحدانیتہ، ابن جریر، جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، لا یؤمنون، جب وہ علم الہی میں کافر ہیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ساتھ ملاؤ، جب وہ علم الہی میں کافر ہیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آ گیا شر الدواب، سارے جانوروں سے بدترین جانور کون ہے؟
بولو بولو خنزیر سے بھی بدتر کون ہے؟ مشرک۔ دوسری دفعہ آ رہا ہے سورہ انفال میں۔ جی جب تک بدترین نہیں سمجھو گے تو لڑو گے کیسے؟ جی لڑائی تب ہوگی کہ انہیں بدترین نجس العین سمجھو گے۔ جی خنزیر اتنا پلیت نہیں جتنا مشرک پلیت ہے۔ بے شک۔ شر الدواب شر البریہ، پوری کائنات میں بدترین خلق، بدترین مخلوق وہ کون ہے؟ بدتی ہے، رافضی ہے، للڑ ہے، رضا خانی ہے۔ یہ بدترین خلائق ہر وہ آدمی ہے جو مشرک ہے۔ بے شک۔ ہاں اس لیے خیال رکھو سارے جانوروں سے بدترین شر الدواب، سختی تو نہیں ہو رہی، شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یہ غیرت پیدا کی جا رہی ہے، ایمان کی غیرت پیدا کرو۔ فہم لا یؤمنون الذین احط منہم ثم ینکذون، اب ان کے بعد کافروں کا ذکر ہے۔ الذین، یہ بنو قریظہ ہیں جن کی کیفیات یہ ہیں۔ اب بنو قریظہ میں کون تھے؟ علماء کرام تھے، شیوخ التورات تھے، بڑے بڑے پیر تھے، اللہ والے بزرگ تھے جو تمہارے ذہنوں میں اللہ والے ہیں، بڑے بڑے تعویذ گر تھے، بڑے بڑے عامل بزرگ تھے، تعویذ ٹوٹکا دم تعویذ فتویٰ چلتا تھا، مفتیان کرام تھے بنو قریظہ میں، بڑے بڑے علماء جیسے آج بڑے شہروں میں بڑے بڑے مفتیان کرام ہوتے ہیں، یہ یہودیوں کے بڑے بڑے مفتیان کرام تھے جن کو اللہ نے فرمایا خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ شر الدواب، معلوم ہوتا ہے کہ جو مشرک مولوی بدعتی پیر اور ملا ہو جس کی لوگ بڑا عزت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ بے شک۔ طاغوتی ملا خنزیر سے بھی بدتر ہیں، بدعتی ملا خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ خنزیر کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ شر الدواب، شر الدواب، شر الدواب، سمجھنے والی بات ہے۔ ہاں اسی لیے زیادی سختی ہے، یہ شر البریہ، یہ بے ایمان ملا، اسی لیے بد عہد الذین احط منہم، بنو قریظہ جن کی کیفیات یہ ہیں کہ احط منہم، وہ لوگ جو معاہدہ کیا آپ نے ان سے ثم ینکثون، پھر توڑتے ہیں عہدہم، اپنے معاہدہ کو، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے عہد شکنی سے، عہد شکنی سے نہیں ڈرتے۔ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ اب قانون اول ہے اور قانون جہاد برائے نبی کریم علیہ السلام، فرمایا